حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک وقت کے بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا، دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ مشیران بادشاہ کا حکم پاتے ہی تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے حضرت شمس تبریز کو پہچان لیا، پھر دست بدست عرض کی، حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شمس کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا، آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو؟ حضرت شمس نے واپس بغداد جانے سے انکار کر دیا، لیکن مشیران بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو حضرت شمس تبریز کو ان پر رحم آ گیا، ان کے ساتھ واپس بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے، وہاں صفائے ماتم بچھی تھی۔ حضرت شمس تبریز نے بادشاہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت پڑی ہے۔ آپ کے بغداد جاتے ہی میرا بیٹا اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شمس نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہ سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شمس تبریز نے بادشاہ کی بات سن کر فرمایا، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تالیف قلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی حضرت شمس تبریز کی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شمس تبریز کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی ملی۔ حضرت شمس تبریز نے بادشاہ کو اٹھایا اور فرمایا، ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو جس نے میری دعا قبول فرمائی اور آپ کے بیٹے کی سانسیں دوبارہ لوٹا دی۔ حضرت شمس تبریز کی یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبدے باز کی کہا۔ حضرت شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا۔ جب لہو لہان تھے، ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے۔ ملتان لوگوں نے اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں کہ حضرت شمس کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی، آپ نے شہزادے کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگدل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں سے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ نہایت جلالت کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس، میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے۔ پورا ملتان آگ کی بٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورت دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دیں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو سجا دیا۔ جانتے ہو کہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری طرف آپ لوگوں سے بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو آپ سے زخم ملے،
اب جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ لوگوں نے حضرت شمس سے عرض کی، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے سفارش کی۔ حضرت شمس تبریز نے فرمایا، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ یہ لوگ روز حشر کی گرمی کے کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کا یہ فرمان تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ لوگ اب بھی گرمی کو اس واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔